اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ چونک کر بولے، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی ان آیتوں میں نفسیاتی طور پر ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، صدمہ کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ نمبر 2، پختہ مزاج قیادت کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 3، انا سے ماورا انسان کیسے بنا جائے۔ نمبر 4، معافی کو اپنی ذات اور درگزر کیے جانے والوں کے لیے رحمت اور شفا کیسے بنائیں۔ ناظرین، اب ہم ان 4 نکات پر تھوڑی سی علمی گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، صدمہ سے ویژن تک، ٹراما ریکوری فرام وکٹم ہوڈ ٹو ویژن، یہ ایک جرنی ہے، ایک سفر ہے کہ انسان ٹراما میں تھا اور پھر مظلوم ہوا، پھر وہاں سے نکل کر ایک ویژنری بنتا ہے۔ جدید نفسیات میں صدمہ کو کیسے برداشت کیا جائے، ٹراما پروسیسنگ جسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ انسان کو صرف تکلیف دہ واقعہ پریشان نہیں کرتا، بلکہ اپنے اندر کینہ پالنے اور اس واقعے کو بار بار ذہن میں دہرانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسے انگریزی میں ریومینیشن کہا جاتا ہے، عام زبان میں ہم اس کو جگالی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جسم کے تناؤ کا نظام مسلسل متحرک رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے میں 2 شناخت رکھتے ہیں، ایک مجروح ماضی، یعنی یہ مین وتھ اے سیویئر ہرٹ فیلنگ۔ نمبر 2، حامل مقصد، یہ مین وتھ اے پرپس۔ آپ اپنی پہلی شناخت کو بھول جاتے ہیں اور دوسری شناخت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس احسن القصص کا حسن دیکھیے، ایک آیت کے اندر ایک ہرٹ اور دوسری طرف پاور، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فریم میں جمع کر دیا۔ تو نفسیات میں ٹراما ریکوری کا پروسیس بتایا گیا ہے۔ اس کا پہلا قدم انکار نہیں، اسم گزاری ہے، یعنی نیمنگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، معلوم ہے؟ اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں نیریٹو اکنالجمنٹ یا ٹراما نیمنگ یا ایونٹ لیبلنگ۔ یہ پہلا حصہ ہوا۔ ٹراما ریکوری کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ فوراً آدمی ویژن کو یاد رکھے۔ آپ نے فوراً خدا کے احسان اور مقصد کو یاد کیا، کہا کہ بے شک خدا نے ہم پر احسان کیا
اور وہ تقوی اور صبر کی روش اختیار کرنے والوں کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کو ہم آسان مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان ہو اور وہ کسی مجمع میں پٹ چکا ہو اور ایک ٹراما سے گزر رہا ہو، تو اب ٹراما ریکوری کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیلنگ کو ایک نام دے گا، نیمنگ کرے گا، ایکنالجمنٹ کرے گا۔ جیسے مثال دیکھیے، وہ یہ کہے گا تشدد والے مجمع کے اندر جانا میری بہادری نہیں بلکہ حماقت تھی، جس کے نتیجے میں میرا سر پھٹا۔ ٹراما سے باہر نکلنے کے لیے دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آدمی اپنا ویژن یاد کرے۔ اب اس فرد کا ویژن سٹیٹمنٹ یہ ہوگا، وہ کہے گا میں جذباتی نہیں، حکیمانہ فیصلہ کرنے والا انسان بنوں گا۔ میں اپنی حفاظت کو غیرت کے خلاف نہیں سمجھوں گا۔ میں ایسے ماحول کا انتخاب کروں گا جہاں میری جان اور عزت محفوظ ہو۔ یہ ہے وکٹم ہوڈ سے ویژن تک کا سفر۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا پہلا سبق ہے۔ نمبر 2، اقتدار میں قیادت کی بلوغت، یعنی لیڈرشپ میچیورٹی، پاور وداؤٹ ریونج۔ جب کوئی فرد اقتدار پر پہنچتا ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، بڑے خاندان کا سرپرست ہو، مسجد اداروں کمیٹیوں کا صدر ہو، سیاسی اقتدار کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اس وقت انتقام لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا صرف بلند اخلاق والوں کا کام ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، بھائی سامنے ہیں اور بے بس ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے مورل رائٹ کی دہائی دے کر بھڑاس نکال سکتے تھے اور اپنی انا کی تسکین کا سامان کر سکتے تھے، مگر قربان جائیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب رہتی دنیا تک آنے والے قائدین کو قیادت کا بلند ترین نمونہ وہ چھوڑ گئے۔ اس کو کہتے ہیں پاور وداؤٹ ریونج۔ نمبر 3، انا سے ماورا جذباتی عروج، یعنی ایموشنلی ہمیں ٹرانسینڈنٹ ہونا ہے، رائزنگ ابو دی ایگو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہے کہ دفن مردے اکھاڑنے سے انا کو تسکین ملتی ہے، مگر سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو انا کی غلامی کرتے ہیں یا جو اپنی انا کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ خدا خوفی کے ساتھ آج تم پر کوئی ملامت نہیں کہہ دینے سے سامنے والے کی شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اصلاح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس پورا موقع ہو کہ وہ ظلم کرنے والے کی خوب ملامت کرے اور اسے اس کا پورا حق بھی ہو، مگر وہ حق کو رحمت میں بدل دے، اس کو ایموشنل ٹرانسینڈنس کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 سطحوں پر یہ کام کیا۔ نمبر 1، انٹر پرسنل سطح پر یہ کام کیا جب آپ نے فرمایا لا تثریب، نہ عتاب، نہ ذلت، نہ شرمندگی، نہ سرزنش، نہ پرانی باتیں یاد دلانا۔ اور دوسری سطح پر ایموشنل ٹرانسینڈنس آپ نے بتایا، وہ اسپرچول سطح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ امام زمخشری یہاں الیوم کی بلاغت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ملامت کی سب سے زیادہ توقع تھی۔ اگر اسی دن ملامت نہیں تو پھر آئندہ دنوں میں اس سے بڑھ کر امان ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر انر سیفٹی پیدا کرنا ہوتا ہے، جس سے شرمندگی کم ہوتی ہے، اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 4، معافی، مگر سادہ لوہی نہیں۔ فرگیونس سیکھیں مگر نیو نہ بنے۔ نفسیاتی اور جسمانی سطح پر بھی کینہ اور معافی کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ شارلیٹ وان او این
وٹفلیٹ نے 2001 کے ایک تجربے میں دیکھا کہ جب افراد کسی حقیقی خطا کار کو یاد کر کے رنجش اور تکلیف دہ منظر ذہن میں دہراتے تھے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، بلڈ پریشر بڑھ جاتا۔ ان کے اسکین سے اور فیشل ٹشوز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اس کے برعکس جب وہی لوگ معاف کرنے کا تصور کرتے تھے تو جسمانی رد عمل نسبتاً کم ہو جاتا تھا اور بعض پیمانوں میں سکون کی کیفیت بعد میں بھی برقرار رہتی تھی۔ یہ تجرباتی شواہد اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ معافی صرف اخلاقی یا جذباتی عمل نہیں بلکہ جسمانی صحت سے بھی گہرا اس کا تعلق ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جملہ لا تثریب علیکم اليوم گویا صرف بھائیوں کو آزاد کرنے کا اعلان نہیں تھا بلکہ اپنے دل اور جسم کو بھی ماضی کے بوجھ سے آزاد کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہاں ایک اہم نکتہ بھی سمجھ لینا چاہیے جسے میں نے ابھی بتایا کہ فرگیونس کا مطلب آدمی نیو بن جائے، بھولا بھالا بن جائے، یہ نہیں ہے۔ معافی کا مطلب دل سے نفرت اور ملامت کو چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر تعلق فوراً پہلے جیسا ہی نارمل ہو جائے یا حدود ختم کر دی جائیں۔ بھائی اسلامی فکر میں حقوق کی پہچان موجود ہے اور جس نے ہمارے حقوق مارے وہ خطا کار ضرور ہے لیکن ہم نے اسے معاف کر دیا۔ معافی کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے اور حدود کا شعور ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں تو کیا میں ظلم کو جائز مان رہا ہوں؟ کیا مجھے دوبارہ اسی شخص پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا ہوگا؟ اس کا جواب 3 سطحوں پر سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن سے بھی یہ جواب ملتا ہے اور کلاسیکل لٹریچر میں بھی یہ بات ملتی ہے اور نفسیات میں بھی یہ لیولز ملتے ہیں۔ لیول 1 تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جرم کا انکار کریں، اسے کمتر دکھائیں یا اس ظلم کو آپ جواز کا فریم ورک عطا کر دیں یا اسے بھلا دیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے ابھی جس نفسیات کے ماہر کا حوالہ دیا اس کے مطابق معافی دل کے اندر نفرت اور انتقام کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے مگر ذمہ داری کو ختم نہیں کرتی۔ یعنی معافی انصاف کا انکار نہیں ہے بلکہ اندرونی آزادی کا نام ہے۔ لیول 2 امام رازی، امام زمخشری جیسے مفسرین کی جو کلاسیکی تفسیر ہے اس میں الیوم کے الفاظ پر جو گفتگو انہوں نے کی ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس میں ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حق کے دائرے میں معافی دی جبکہ ان کی شرارتوں سے جو دوسرے متاثر تھے ان کی معافی نہیں دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ مثلا ان کے والدین، ان کے حقوق جو مارے گئے اس کی معافی ان بھائیوں کو راست ان سے لینی پڑے گی۔ اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ معافی ہمیشہ ایک رخی نہیں ہوتی ہے۔ حقوق اور حدود کی سطحیں الگ الگ ہوتی ہیں تو الگ الگ لیول پر آدمی معافی کو ڈیل کرے گا۔ تیسرا لیئر، جدید نظریات میں بھی معافی کو ایک شعوری فیصلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک کانشیس ڈیسیژن ہے جس میں مستقبل کے فائدے اور ممکنہ نقصان دونوں کو تولا جاتا ہے۔ کچھ محققین کے مطابق معافی ایک موٹیویشنل شفٹ ہے مگر اس کے ساتھ باؤنڈریز کو قائم کرنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ مختصر کچھ احتیاطی اصول میں آپ کو بتاؤں، کچھ حدود بندی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر رمضان میں آپ معافی کا ارادہ کریں تو 3 سوال ضرور آپ پوچھیں۔ کیا سامنے والا اپنی ذمہ داری تسلیم کر رہا ہے؟ کیا مستقبل میں نقصان سے بچنے کے لیے عملی تبدیلی ممکن ہے؟ کیا دوبارہ قربت میرے لیے محفوظ ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو
تو آپ دل سے معاف کر کے فاصلے باقی رکھیں، حفاظتی حدود کو برقرار رکھیں۔ یہ سادہ لوہی نہیں بلکہ حکمت ہے اور شعوری قیادت ہے۔ انسان ایک پرسکون گھر بنانے، ایک کارگر ایفیکٹو آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن تشکیل دینے، زخمی دلوں پر مرہم رکھنے، رشتوں کی مرمت کرنے کے لیے معافی ایک بہترین ٹول ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ عدم معافی کے صحت پر بہت مضر اثرات پڑتے ہیں۔ Unforgiveness makes a man sick and keeps him sick۔